اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 61۔ آیت نمبر 61 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا یعنی نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، مجھ میں تو ذرا سی بھی غلطی نہیں ہے، لیکن میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ آیت نمبر 62 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، نوح علیہ السلام نے کہا، میں اپنے رب کا پیغام تم کو پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی یعنی مدد کرتا ہوں، اور میں اللہ کی جانب سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ آیت نمبر 63 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، کیا تم تعجب کرتے ہو کہ ایک نصیحت تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک شخص کے ذریعے تمہارے پاس آئی تاکہ تم کو ڈرائے اور تاکہ تم ڈر جاؤ اور تم سب پر رحم کیا جائے۔ آیت نمبر 64 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، سو وہ نوح علیہ السلام کی تکذیب ہی کرتے رہے، اپوز کرتے رہے ان کو، تو ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا۔ ان کو ہم نے غرق کر دیا جو ہماری آیت کو جھٹلایا کرتے تھے، وہ اندھے تھے۔ جو بھی نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے ان کو اللہ تعالیٰ کشتی میں ایک ساتھ اور سب کو بچا لیا، اور جو بھی آیت کا انکار کرتے تھے، جھٹلایا کرتے تھے، ان سب کو اللہ تعالیٰ جو سو غرق کر دیے پانی میں۔ آیت نمبر 65 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی بندگی کیا کرو، اس کے سوا اور کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، سو کیا تم نہیں ڈرتے؟ آیت نمبر 66 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ان کی قوم یعنی ہود علیہ السلام کی قوم نے ہود علیہ السلام کی قوم میں جو بڑے آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ ہم تم کو بے عقل سمجھتے ہیں اور بے شک تم کو ہم جھوٹے لوگوں میں سے سمجھتے ہیں۔ ہود علیہ السلام کو ایسا بولتے تھے کہ بے عقل سمجھتے تھے ان کو اور جھوٹے لوگوں میں سے ہیں، بلکہ ایسا بولتے تھے ہود علیہ السلام کو لوگاں، ان کی قوم کے بڑے لوگاں۔ آیت نمبر 67 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ہود علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، مجھ میں ذرا بھی کم عقلی نہیں ہے، لیکن میں پروردگار عالم کی طرف سے رسول ہوں۔ آیت نمبر 68 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ہود علیہ السلام نے کہا، میں تم کو اپنے رب کا پیغام پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں یعنی مددگار ہوں۔ آیت نمبر 69 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، کیا تم تعجب کرتے ہو کہ تمہارے رب کی طرف سے، ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم تعجب کرتے ہو کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک آدمی کے ذریعے سے جو تم ہی میں سے ہے نصیحت آئی ہے تاکہ تم کو ڈرائے، اور تم یاد کرو کہ جب اللہ نے قوم نوح کے بعد تم کو خلیفہ بنایا اور دیل دول میں تم کو پھیلاؤ بھی زیادہ دیا، تو تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، سکسیسفل ہو جاؤ۔ آیت نمبر 70 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، وہ کہنے لگے، قوم عاد کہنے لگی، کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہم ایک اللہ کی بندگی کیا کریں اور ان کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے؟ پھر وہ عذاب ہمارے پاس لاؤ جس کی تم دھمکی دیا کرتے ہو اگر تم سچے ہو۔ لوگ بولنے لگے کہ کیا ہم ایک اللہ کی بندگی کریں اس کو چھوڑ کے جو ہمارے باپ دادا جس کو پوجتے تھے، اب تم جو ہے تمہارا عذاب جو ہے وہ ہمارے پاس لے کے آؤ، تم جس کی دھمکی دیتے ہم کو ڈرا دے جس چیز سے، اس کو لے کے آؤ اگر تم سچے ہیں تو، بلکہ وہ لوگ ہود علیہ السلام کو بولے۔ آیت نمبر 70 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ہود علیہ السلام نے کہا کہ بس اب تم پر اللہ کی طرف سے عذاب اور غضب آنے والا ہی ہے۔ کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے خدا ٹھہرا لیا ہے؟ ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل اللہ کی طرف سے نہیں آئی، سو تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ آیت نمبر 72 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، غرض ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا، ہود علیہ السلام کا اور ان کے ساتھیوں کو، اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ آیت نمبر 73 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی بندگی کیا کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک کھلی نشانی آ چکی ہے، یہ ہے اونٹنی اللہ کی جو تمہارے لیے ایک نشانی ہے،
سو اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرا کرے، اور اس کو برائی سے ہاتھ بھی نہ لگانا کہ کبھی تم کو دردناک عذاب آ پکڑے۔ جو ہے سو اونٹنی کو اللہ تعالیٰ جو ہے سو بھیجے تھے، ایک اونٹنی کو جو سو پہاڑوں کے بیچ میں سے ایک اونٹنی نکلی تھی، تو صالح علیہ السلام بولے کہ اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ بھیجے، تم لوگ واسطے اونٹنی ہے، نشانی ہے، اس کو تم لوگ کھلا چھوڑ دو تاکہ یہ کھاتے پیتے رہے، اور جو ہے سو اس کو کوئی بری چیز دماغ میں رکھتے ہوئے اس کو ہاتھ نہ لگانا، بلکہ آلریڈی سمجھا دیے تھے اگر ایسا کرے تو ایک دردناک عذاب آپ پکڑیں گا تم کو بول کے۔ آیت نمبر 74 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، صالح علیہ السلام نے کہا، اور تم یاد کرو کہ اللہ نے تم کو قوم عاد کے بعد آباد کیا اور تم کو زمین پر رہنے کے لیے ٹھکانہ دیا کہ نرم زمین پر محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو پھاڑ کر ان میں رہتے ہو، سو تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا کرو اور زمین میں فساد مت پھیلایا کرو۔ آیت نمبر 75 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ان کی قوم میں مغرور سرداروں نے اپنی قوم کے غریب لوگوں سے پوچھا جو ایمان لے آئے تھے کہ کیا تم جانتے ہو کہ صالح علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے رسول بن کر آئے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہم تو اس پر پورا یقین رکھتے ہیں جو ان کو دے کر بھیجا گیا ہے۔ جب صالح علیہ السلام کے جو صحابی تھے ان کے پاس آئے بڑے لوگاں، جو امیر لوگاں تھے قوم کے، اور لوگ آ کے پوچھے کرے سرداراں، تو وہ لوگ بولے کہ ہاں ہم پورا یقین رکھتے کہ انہوں اللہ کے رسول ہے اور انہوں سچی باتوں کے ساتھ بھیجے گئے ہیں، سچائی کے ساتھ بھیجے گئے ہیں بلکہ کمانڈمنٹس، اللہ کے کمانڈمنٹس کے ساتھ بھیجے گئے ہیں بلکہ۔ آیت نمبر 76 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، وہ مغرور لوگ بولے کہ تم جس چیز پر یقین لائے ہوئے ہو ہم تو اس سے انکار کرنے والوں میں سے ہے۔ سرداراں بولے کہ جو چیز پر تم لوگ یقین لائے ہوئے ہیں اس کی چیز کے اگینسٹ ہم لوگ انکار کرتے ہیں اس کا بلکہ۔ آیت نمبر 77 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، غرض انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی یعنی بدماشی کی، اور کہا کہ اے صالح علیہ السلام، جس کی تم دھمکی دیا کرتے تھے اس کو منگاؤ اگر تم اللہ کے رسول ہو۔ جیسا عذاب کا ڈر سناتے تھے کہ وہ اونٹنی کو بری اس سے مت کرو، جی برائی کا کچھ سوچ رکھ لے کہ اونٹنی کے قریب مت جاؤ بلکہ، تو جو لوگ تھے وہ لوگ سرکشی بدماشی میں آ کے اونٹنی کو مار ڈالے۔ پھر اس کے بعد لوگ صالح علیہ السلام سے بولے کہ جس چیز کی تم دھمکی دیتے اس کو منگاؤ تو ذرا بلکہ، اگر تم اللہ کے رسول ہے تو بلکہ۔ آیت نمبر 78 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، آ پکڑا ان کو زلزلے نے، سو وہ اپنے گھروں میں ہی اوندھے پڑے رہ گئے۔ پوری ایک زلزلہ آیا اور پوری قوم جو گھروں میں تھی وہ پوری قوم پلٹ گئی، اوندھا پلٹا دیا اللہ تعالیٰ، پوری قوم کو اوندھا پلٹا دیے تھے۔ آیت نمبر 79 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اس وقت صالح علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چلے اور فرمایا، اے میری قوم، میں نے تم کو اپنے رب کا حکم پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہارے ساتھ بھلائی کی تھی، لیکن تم بھلائی والوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ آیت نمبر 80 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم ایسا فحاص کرتے ہو جس کو دنیا جہان والوں میں سے تم سے پہلے کسی نے بھی نہ لایا تھا۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول الکریم۔